بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. شروع کریں گے. آج ہم رکوع نمبر 28 انشاءاللہ آیت نمبر 222 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، کہ وہ اذیت ہے. فَاعْتَزِلُوا، تو الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا تمہیں اللہ نے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، بہت محبت رکھتا ہے، التوابین، بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور وہ بہت محبت رکھتا ہے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے. پیچھے بھی ہم نے دیکھا، کبھی انہوں نے یتیموں کے بارے میں پوچھا، کبھی حج کے دنوں کے بارے میں پوچھا. سوالات ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو اور عمل میں آسانی ہو. اب یہاں پر بھی سوال آ رہا ہے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یہ حیض کیا ہے؟ حیض میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ اس بارے میں یعنی سوال پوچھے جا رہے ہیں. تو اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حیض اس خون کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عورت کی بلوغت کے بعد اس کے جسم سے خاص حصے سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور عمر کے خاص حصے تک باقاعدہ ہر مہینے مخصوص ایام میں جاری رہتا ہے. اور پھر عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عرصہ فرٹیلٹی کا عرصہ ہوتا ہے جس میں عورت بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے، شادی کے قابل ہوتی ہے. تو اس میں خصوصی طور پہ سوال یہ تھا کہ پھر شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کی لمٹس کیا ہے. تو فرمایا قل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. تو اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی کوئی بھی جسمانی تعلق ان کے ساتھ قائم نہ کرو. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خواتین کو خاص طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جب کسی عورت کو حیض ہوتا ہے تو وہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. اور ان دنوں میں چھوڑی ہوئی نماز کی قضا بھی نہیں ہوتی. پھر روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن روزوں کی قضا اسے دینی ہوتی. ٹھیک ہے. روزوں کی قضا اس کو بعد میں مکمل کرنی ہے انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ طواف کعبہ نہیں کر سکتی وہ، البتہ حج کے باقی ارکان ادا کر سکتی ہے. ٹھیک. اسی طرح سے حیض سے ملتی جلتی ایک اور صورت ہوتی ہے استحاضہ کی. استحاضہ میں اکثر خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حیض ہے یا یہ پھر بیماری ہے. تو استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں مخصوص ایام کے علاوہ بھی آپ کو سپاٹنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک بیماری ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو جن کو یہ بیماری تھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نماز یا روزے جو ہیں وہ حیض کے مخصوص ایام میں چھوڑ دیں، اور باقی دنوں میں چاہے ان کو سپاٹنگ ہو رہی ہے ہلکی پھلکی، وہ اپنی نماز اور روزہ کام باقی جو ہیں وہ سارے کرتی رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حکم ہے استحاضہ کے لیے. اب یہاں پر کہا گیا کہ فی المحیض، حیض میں کیا کرو؟ فاعتزلوا النساء، عورتوں سے تم الگ رہو اور ان کے قریب بھی نہ جانا. اب قریب مطلب یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے جس ذریعے سے وہی حیض کا مقام بھی ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ ان سے اس وقت تک الگ رہو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے
وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنے کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر یعنی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے منع ہو جانا چاہیے، ورنہ ہمیں کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر کہا گیا کہ عورتوں کے پاس جہاں سے چاہو جاؤ، آگے ہم ابھی پڑھیں گے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہاں سے جانا ہے۔ آگے ہم وہ بھی پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہماری شریعت میں ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ ہم بھی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ جائز نہ ہو۔ کیونکہ آج کل اگر دیکھیں تو لوگ بہت سارے ناجائز غلط طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور کیا کہا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اب یہاں پہ آ گیا من حیث امرکم اللہ، کہ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے۔ اب کچھ جو ہیں لوگ وہ پاک ہونے کو یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے ہی عورت حیض سے پاک ہوئی تو خون آنا یعنی اس کو بند ہو گیا، اور اگرچہ وہ نہائی نہ بھی ہو تو بھی مرد اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنا سکتا ہے۔ لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ یہاں پاک تطہرنا کا مطلب غسل ہے، تو جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی تعلق بنانا۔ تو بہرحال افضل ترین رائے تو یہی ہے کہ جب عورت کو حیض کا خون آنا بند ہو جائے اس کے بعد وہ اچھی طرح سے نہا دھو لے تو ہی تعلق قائم کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے پاکی کی، صاف ستھرا رہنے والے کی۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توابین کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن اب کیا ہے، اب ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اب ہمیں پتا چل گیا، تو اب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ گھبرانا ہمیں دنیا والوں کے سامنے چاہیے، بس انہی کے سامنے چاہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہمیں بس سچی ندامت کے آنسو نکالنے چاہیے، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، سچی توبہ کے آنسو ہوں، تو ہمارا رب ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک صفت ہے جو ہمیں اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم عورتوں کی ہی بات کریں تو بہت جلدی وہ نہاتی دھوتی نہیں ہے، اور نمازوں کے اوقات میں بھی گندے کپڑے، بدبو، پسینے، اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہی فرشتے آئیں گے جب ہمارے پاس اس کی پسینے کی بدبوئیں اتنی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پاکی کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ جو بھی میاں بیوی کے تعلقات کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، یہ نہ کہ ہمیں خود سمجھنا ہے، بلکہ جو نیولی ویڈ کپلز ہوتے ہیں، ایون کہ شادی سے پہلے ہمیں ان کو اچھے طریقے سے چیزیں سمجھا دینی چاہیے، تاکہ بعد میں جا کے مسائل نہ ہوں۔ مائیں بہت ساری ایسی ہیں جو شرم و حیا کے چکر میں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو، جو فادرز ہیں، وہ کچھ نہیں بتا پاتے ہیں، اور پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کو بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی پھر وہ اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو اس کا صحیح نالج بھی نہیں ہوتا ہے دین کا۔ دیکھیں، جو دین کا نالج آپ کو ہے وہ شاید باہر کے اس کے دوستوں کو یا جو بھی ملنے ملانے والے ہیں ان کو نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس کو غلط ہی گائیڈ کرے گی۔ جو انسان خود غلط کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی غلط ہی گائیڈ کرتا ہے۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے خامد کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، اپنے سسرال والوں میں کیسا رہنا ہے، وہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ہمیں ان کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ میاں بیوی کا تعلق کس حد تک ہے اور کس حالت میں ان کو قائم نہیں رکھنا، تاکہ وہ کوئی گناہ کبیرہ نہ کر لیں جانے انجانے میں۔ یعنی اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہے، ہماری طرف سے کمزوری رہ گئی، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی صحیح، اور ہم نے ان کو اچھے سے سمجھایا نہیں۔ تو مرد حضرات اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھائیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ضرور سمجھائیں،
تاکہ انہیں اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہو. اور اللہ تعالیٰ یقیناً دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ کا بار بار ارتکاب ہوا ہو، اور جو بھی ان غلاظتوں سے پاک صاف رہنے والے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے کہ نہ تو حالت حیض ہی میں عورتوں سے مباشرت کرتے ہیں اور نہ ہی غلط جگہ کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. نساؤکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری عورتیں حرث لکم، کھیتی ہیں تمہاری، فأتوا تو آؤ حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، جس طرح تم چاہو، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اصل بات تو یہ ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. اب یہ جو لفظ یہاں پہ ہر سن استعمال ہوا ہے نا، یہ بڑا ہی میننگ فل لفظ ہے. دیکھیے، عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسان اور کھیت کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، کسان ہے اور ایک کھیت، کیا تعلق ہوتا ہے؟ کسی بھی کسان سے یا کسی بھی ایسے شخص سے، چلیں یہاں پر صرف ابھی ہم کسان کی بات کرتے ہیں. اگر کسی کسان سے آپ پوچھیں کہ اس کے نزدیک اس کے کھیت کی کیا اہمیت ہے، تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، جس سے وہ کبھی بھی غافل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے آپس میں جب کھیتوں والوں کے تنازع ہوتے ہیں، کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ پانی کے لگانے پہ. بعض اوقات ان کے حدود قائم رکھنے نہ رکھنے پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں. جو لوگ کھیتی باڑی سے کام لیتے ہیں وہ بڑا شدید جذبہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی مسئلے کو آسانی سے حل نہیں کر پاتے ہیں. اور اگر کوئی ان کی کھیتی پہ، ان کے کھیت پہ ہاتھ ڈالے، یا اس کا پانی روکے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس چیز سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے لیے کھیت جو ہے نا، وہ ایک قیمتی خزانہ ہوتا ہے. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو جو عورت ہے، یعنی عورت شوہر کی زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی اور اہم خزانہ ہے، اہم چیز ہے. تو جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی ہے، انسان اس سے غافل رہ ہی نہیں سکتا. تو شوہر کو بیوی کے حالات سے، بیوی کی ضروریات سے، اس کے جذبات سے غافل اور بے پرواہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر اسی طرح کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی آباد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ شوہر نکاح کر کے بیوی کو لاوارث چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، دوسروں کے سہارے چھوڑ دے. ایسے تو کوئی کسان اپنی کھیتی کی حفاظت نہیں کرتا، ایسے تو نگرانی نہیں کی جاتی. تو اگر کھیتی کی حفاظت ایسی نہیں ہوتی تو پھر ایک شوہر کو بھی اپنی بیوی کی حفاظت ایسی نہیں کرنی. یہ کوئی حفاظت نہیں ہے، یہ بہت ظلم ہے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ سکھانا ہے ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خامدوں کو بھی ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ان کو بتانے کا ایک طریقہ ہوگا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہا ہے تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں احسن انداز سے، یا کسی بڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. اور مرد کو اس کی حفاظت کرنی ہے بھٹکنے سے بھی، یعنی بیوی کو بہکنے اور گمراہ ہونے سے، یا اپنے فرائض سے غافل ہونے سے کیا کرنا چاہیے؟ اسے بس چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے خوشی کا بھی باعث ہوتے ہیں. جیسے کوئی کسان ہے نا، وہ اپنی کھیتی میں جاتا ہے، اسے لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے عورت کو کہ شوہر خوش ہو جائے اسے دیکھ کے.
بیوی سے ملاقات کے لیے کوئی اوقات مقرر کرنا، کوئی ٹائم لینا، اس کی تو ضرورت نہیں ہوتی، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان جب چاہے جیسے چاہے اسے مل سکتا ہے، جا سکتا ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، خود مختاری ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے کھیتی کو بنجر ہونے سے بچایا جاتا ہے، اسے ویران اور بے آب ہونے سے بچایا جاتا ہے. یعنی کھیتی کی آبیاری ضروری ہے. اس لیے جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس میں بیوی کے جو جسمانی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اگر جیسے کھیت ہے اور جس کا کھیت ہے وہ اس کے پاس جائے ہی نہ، اس میں کچھ اگائے ہی نہ، اس کو سیراب ہی نہ کرے، اس کی کھیر ہی نہ کرے، پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ کھیت اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر شوہر بیوی سے کوئی بھی فزیکل ریلیشن رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہی نہیں ہے، اس کی کیئر ہی نہیں کر رہا ہے، تو وہ عورت بھی ایک طرح سے اجڑ جائے گی. جسمانی طور پر اس پر جو اثر پڑتا ہے کہ عموماً بڑھاپا اس پہ جلدی آ جاتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ عورت کو جو جذباتی اور جسمانی کیفیات ہوتی ہیں ان کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے. تو اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ عورت دن بدن غم، دکھ، تکلیف، پریشانی میں مبتلا رہنے لگ جاتی ہے، اور یہ اس سے کی گئی لاپرواہی اختیار کرنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے ہاں تو دیکھیں اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہے مردوں کو نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. تو کھیتی کی حفاظت تو پھر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. دیکھیں جو کھیت ہوتے ہیں نا اور باغ ہوتے ہیں، آپ کو پتا کھیت اور باغ میں بھی فرق ہوتا ہے. باغ میں عموماً انسان کس لیے جاتا ہے؟ صرف دل لبھانے کے لیے. لیکن کھیت میں کس لیے جاتا ہے؟ کچھ اگانے کے لیے. اسی طرح سے شادی کا مقصد صرف دل لبھانا نہیں ہوتا ہے، پیداوار حاصل کرنا بھی ہوتا ہے. تو اولاد اور نباتات میں پھر دیکھیں یہاں پہ اگین مماثلت ہو گئی. وہاں سے انسان نباتات اگاتا ہے اور یہاں سے انسان اولاد پیدا کرتا ہے. پھر کھیتی میں اگر دلچسپی نہیں ہوگی تو دیکھیں پیداوار پیدا نہیں ہوتی. اگر شوہر کی بیوی پر توجہ نہیں ہے تو پھر اس کا اولاد، آنے والی اولاد پہ بھی پڑتا ہے. اور اگر وہ دنیا میں آ جائے اور پھر بھی شوہر توجہ نہ دے تو پھر ان کی تربیت خراب ہو جاتی ہے بچوں کی. اگر ماں باپ بچوں کے ہوتے ہوئے شوہر اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا اور بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یا تو بچے اس باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر وہ بھی اپنے آنے والی زندگی میں ویسے ہی مرد بن جاتے ہیں. جیسے ان کا باپ توجہ نہیں دیتا ویسے ہی پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی گل کو توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے؟ نسلیں بگڑ جاتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے، اگر کسان کھیتی کی کیئر نہیں کر رہا ہے تو اس سے جو پیداوار نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ ایسی ہی چیزیں نکلیں گی نا، فالتو قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے. اگر اس میں دیکھیں کیڑے مکوڑے کو بھی لگ جاتے ہیں فصلوں کو، آپ کو پتا ہے جب پراپرلی ان کو کھاد نہیں ڈالی گئی ہوتی ہے، ان کے جو بھی کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کو پراپرلی نہیں آن ٹائم دیے گئے ہوتے ہیں، تو ان کی جو فصل ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے، کم توجہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جیسے فصلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، اسی لیے عورتیں بھی اندر سے بیچاری ٹوٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. تو شادی جو ہے نا وہ صرف مزے لینے کا نام نہیں ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے یہی ہیں، بلکہ یہ ایک احساس ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے. جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف بھی پھر توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے. شوہر کے جذبات کی وہ قدر کرے، شوہر کے جذبات کو سمجھے، اور وہ ایسے اپنے شوہر کے پاس جائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے، اس کی عزت کرے، احترام کرے، اس کو قوام سمجھے، اس کے ساتھ اچھا ریلیشن بنائے. یہاں پر تو مردوں اور عورتوں میں اب یہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے. پہلے بہن بھائیوں میں نہیں ہوتا تھا، اب تو شوہر اور بیوی میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو تمہیں قوام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بھائی کیوں تیار نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنا دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری بھی تو کتنی بھاری دی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کسان کہہ دیا ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے نا. تو کھیتی ہیں وہ عورتیں ان کی،
اب ان پہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس کھیتی کو سجانا کیسے ہے، سنوارنا کیسے ہے، پیداوار کیسے لینی ہے، اتنا اسٹرگل ہے ان کے لیے، تو ان کو قوام بھی نہ کہا جائے. تو اللہ نے ان کو قوام کہا ہے، اللہ نے ان کو ذمہ داریاں بھی زیادہ دی ہیں. یہ چیزیں بھی ایک عورت کو سمجھنی چاہیے. دوسری بات جو پیچھے ہوئی کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہاں پر پہلے آتا ہے نا، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. مطلب یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو. نیک اولاد انسان کا دیکھیں بہترین سرمایہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اس میں شامل ہے. تو نیک اولاد کے حصول کی دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے جائز طریقے بھی استعمال کرنے چاہیے. غلط ناجائز اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے جائز جو طریقے ہیں میڈیکلی ثابت ہیں وہی استعمال کرنے چاہیے، ناجائز نہیں کرنے چاہیے. ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور یاد رکھو کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، ہم نے اسے ملاقات کرنی ہے. تو اپنے نفسوں کے لیے ہم جو بھی آگے بھیجیں گے وہ ہمیں ضرور ملے گا، ہمیں نظر آئے گا. اب اس میں نفسوں کے لیے آگے بھیجو یعنی اسی کام میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ دیگر فرائض کو بھی ادا کرو. ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاؤ تم انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، جس طرح چاہو. پھر انسان کیا کرے، اپنی نمازیں پوری کرے، اپنی ذمہ داریاں، اپنا کاروبار، تعلیم، باقی چیزوں کو بھی اس کا حق دے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا شادی کے اندر اپنی بیزی ہو جاتے ہیں کہ باقی اعمال پہ توجہ ہی نہیں دے پاتے. جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اکثر لڑکیاں شادی کے بعد نماز قرآن بھول جاتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ جب کاموں پہ لگتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس بھی وقت نہیں نکلتا ہے. تو ان کو اپنے اعمال پہ بھی توجہ دینی چاہیے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. تو میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہونے چاہیے، باعث برکت ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں، نہ کہ دوسرے کا بھی ایمان خراب کرنے والے ہوں. پتہ چلے ایک تو نماز پڑھ نہیں رہا تو دوسرے نے بھی اس کو دیکھ کے چھوڑ دی ہے، بلکہ جو نماز نہیں پڑھ رہا دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کو بھی کھینچے اور نماز پڑھائے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرائض ہمیں دیے ہیں میاں اور بیوی دونوں کو مل کے چاہیے کہ وہ ان کو انجام دے، پھر ہی نسلیں بھی سنوریں گی. اگر بچے اپنے ماں باپ کو نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو ضرور اللہ کے حکم سے وہ لوگ بھی انہی اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کی تو اصل میں دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر نہیں کی. مستقبل کیا ہے ہماری آخرت. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، صرف اس دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، صرف روزی روٹی کا انتظام نہیں کرنا ہے، صرف دنیاوی ذمہ داریاں نہیں نبھانی ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے. کیوں کہا گیا ہے یہاں پہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. کوئی ایسا فعل نہ کرو کہ تم عورتوں کے ساتھ زیادتی کرو، اور عورتیں کوئی ایسا فعل نہ کرے جو مردوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے. اس کے بعد کوئی ایسا فعل نہ ہم کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، ہم اللہ کے احکامات، ہم اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہ ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جو لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، کیا لنک ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، بذات خود شوہر اور بیوی کا تعلق جو دنیا کا کام ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے، خوشخبری ہے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا حق احسن انداز سے دے رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے. اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے. تو عمل، تو اس عمل میں بھی ان کے لیے نیکی ہے. ٹھیک ہے، اب خوشخبری میں کیا ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مطلب کیا بنا کہ جب انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے، اس معاملے میں افراط و تفریط دونوں درست نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے،
کیونکہ میں تو بھائی بڑے ہی تقوی والا ہوں، بڑی پرہیزگاری والا ہوں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، واتقوا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے باقی حقوق ادا کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، افرائض ادا کرنے میں، کہ وہ اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہی نہیں کر پاتا، ان کے ساتھ تعلق ہی اچھا قائم نہیں کر پاتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ آپ ساری دنیا جہاں کی توجہ جو ہے وہ ادھر ہی مرکوز کر لیں اپنی بیوی کی طرف، اور باقی تمام رشتے ناطے ذمہ داریاں سب بھول جائیں، یہ بھی نہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور نہ صرف اس دنیا کو ہم اپنی بہتر بنائیں بلکہ اپنی آخرت پہ بھی توجہ کریں۔ صرف دیکھیں، دنیا میں صرف اچھی ڈگری لینا جو ہوتا ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے والدین ہیں، جو بھی ہیں آپ کے ساتھ جو بھی رشتے منسلک ہیں اس وقت، آپ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، اصل اچیومنٹ یہی ہے۔ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، صرف اس لیے کہ مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ والدین کو اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے۔ دیکھیں، اولاد جو ہوتی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر ہی وہ ہمارے لیے بعد میں دعائے خیر بھی کرے گی، صدقہ خیرات بھی کرے گی، جس کا اجر ہمیں ملے گا، ایسے نیک کام کرے گی جس سے ہمارے درجات وہاں پر بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، دنیا میں کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آخر میں کیا کیا گیا تھا، اپنے ان کے والدین کو عرش پر بٹھایا گیا تھا، سبحان اللہ، یعنی اسٹیج پہ، تخت پہ بٹھایا گیا، یعنی حکومت ملی کس کو ہے؟ بیٹے کو، اور نام کس کا بلند ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا۔ تو دنیا میں بھی یہ ماں باپ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی نہ کرنا بڑی نیکی ہے، اور شادی نہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک کام کر لیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شادی کے اندر ہماری انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے، ہمارا وقت زیادہ لگ جاتا ہے، گھریلو مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ساری توجہ ادھر ہی ہو جاتی ہے، تو ہم تو بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، تو اس لیے زندگی کو چھوڑ دیں ایسے ہی، اور باقی جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ہم کر لیں گے اگر ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ سوچنا غلط ہے، ادھوری زندگی ہے۔ آج کل نئی جنریشن جہاں شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے نا، وہاں بہت سارے ایسے بھی فتنے جنم لے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ تو دیکھیں، مومن کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ نکاح سے، نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب نکاح ہوگا، پھر انسان کہے گا میں بچے پیدا نہیں کر رہا، تو بھی ادھوری بات، اس میں بھی کوئی ہمارے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ نکاح بذات خود ایک خوشی ہے، خوشخبری ہے، پھر اولاد کا ہونا خوشخبری ہے، پھر ان کی دنیا میں اچھی کامیابیاں خوشخبریاں ہیں ہم سب کے لیے، پھر اس کے بعد برزخ میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے، پھر جنت میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے۔ یعنی یہ جو سلسلہ ہے مرد اور عورت کے باہمی فطری جائز تعلق کا، اگر اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پہ چلیں اور حقوق ادا کریں تو اس میں دیکھیں خوشیاں ہی خوشیاں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، وبشر المؤمنین۔ اور اگر تعلق درست نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، چھپی دوستیاں ہیں باہر، حرام کاریاں ہیں، زنا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی نہیں کرنی اور غلط طریقے سے عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، اور اگر کر بھی لے تو بچے پیدا نہیں کرنے ہیں، اور عورت کو صرف ایک مال کمانے کا ذریعہ سمجھنا ہے، اسے بس نوکری کرواتے رہنا ہے کہ بس بچہ پیدا نہیں کرنا، بچہ پیدا کیا تو پھر نوکری کون کرے گا، اور پھر نوکری نہیں ہوگی تو پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تو اس طرح سے بہت سارے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اور مرد حضرات بھی جب اولاد ہو جاتی ہے صرف کمانے میں لگے رہتے ہیں، نہ بیوی کو وقت دیتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں۔ تو وہ اولاد جس کے لیے وہ سارا دن کمانے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ ہم اپنی اولاد کو اچھا فیوچر دیں، وہی اولاد بڑی ہو کے ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔
وہی اولاد الٹا ماں باپ کے لیے عذاب اور آخرت میں ہاں ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ تو صرف پیسہ کما کے لا کر دینا، یہ بس اتنی ذمہ داری ایک والد کی پوری نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اور جب عورتوں بھی، جیسے ہم نے کل بھی بات کی، اگر عورتیں بھی گھر سے نکل جائیں گی تو پھر بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اس پہلو پہ توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو شوق سے باہر نکلتی ہیں، انہیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، ایون ان کے ہسبینڈز ان کو جانے نہیں دیتے ہیں کہ آپ جاب نہیں کریں گی، الٹا ان سے لڑتی ہیں۔ یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ اگر عورت کو ضرورت ہے، اگر مرد اس سے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مدد مانگ رہا ہے تو عورت اس کی مدد کر سکتی ہے، لیکن عورتیں آج کل پڑھا کے بعد میں پھر اپنے ہی خامدوں کے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ ہم گھر میں بچے پیدا کریں، بچوں کے ڈائپرز چینج کریں، کھانے بنائیں۔ تو بھائی ایک عورت کی یہی ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں یہی ذمہ داری دی ہے، اور یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایکچولی بچوں کی پرورش کو ہم ایک ذمہ داری سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ہم بس باہر جا کے ٹیبل کرسی اس پہ بیٹھ کے پیسہ کمانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس میں ہمیں بڑی واہ واہ نظر آتی ہے۔ اصل ذمہ داری سے ہم سب عورتیں، میکسیمم عورتیں میں نے دیکھا ہے بھاگ رہی ہیں، اصل ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتی۔ بچوں کی پرورش کرنے میں، ان کو کھانا پلانا، صاف ستھرا رکھنا، تربیت ان کی کرنی، ایٹیکیٹس ان کو سکھانے، اچھا اخلاق سکھانا، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت نگران ہے مرد کے اس گھر کی، عورت کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم کہ ہم سارا دن آفس میں مصروف رہے تھے، ہمیں نہیں پتا ہمارے بچوں نے کیا کھایا کیا پیا، کس کے حوالے لگے؟ یہ ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مجبوری پہ، وقت آنے پہ، اگر ضرورت پڑے تو عورت کام کر سکتی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی خامد کی اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ کا خامد نہیں مان رہا ہے، آپ اس ٹائم اس کے انڈر ہیں، آپ خامد سے لڑ نہیں سکتی ہیں اس چیز کے لیے، خاموشی سے بیٹھ جائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کما کے لانا۔ اگر وہی آپ کو اجازت نہیں دے رہا تو آپ کیوں دیوار کے ساتھ ٹکرے مار رہی ہیں؟ عورتوں کو نہ جانے آج کل کیا ہو گیا ہے۔ اسی لیے یہی عورتوں کو رویہ دیکھ کے بہت سارے پیرنٹس یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو ایجوکیشن دینی ہے کہ نہیں دینی۔ وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں بچیوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتے، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اولڈ مائنڈیڈ پیپل، ان کی سوچ نہیں بدلی۔ ان کی سوچ بدل رہی ہے۔ ہم عورتیں آگے سے ایسا بیہیویئر دے رہی ہیں اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد کہ وہ بیچارے واپس اپنی سوچ پھر اسی پہ قائم ہو رہے ہیں کہ نہیں، پڑھانا ہی نہیں چاہیے لڑکیوں کو۔ پڑھانا تو چاہیے، لیکن اگر اللہ نے ان عورتوں کو ایک نعمت دے دی ہے، ان کو پھر قدر بھی کرنی چاہیے، اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے۔ ہم لوگ پڑھا کے اپنے لیمٹس کراس کر جاتے ہیں۔ یہ سکھاتا ہے ہمارا دین، یہ سکھاتا ہے ہمارا کلچر۔ ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے جا کے اپنے خامدوں کے ساتھ بحث و مباحثے کیسے کرنے ہیں، اپنے سسرال والوں کو کیسے کہنا ہے کہ ڈونٹ انٹرفیئر۔ یہ سکھاتا ہے، اخلاقیات نہیں سکھاتا ہے ہمارا دین۔ تو کیریئر فوکسڈ، کیریئر فوکسڈ، کریئر ہمارا، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، اچھا پرسکون گھر جہاں خامد صبح سے کام کر کے گھر آئے، ہم خوشی سے اس کو ملے۔ یہی ہے ہمارا کریئر۔ اپنے بچوں کی آخرت سنوارنا، اپنی آخرت سنوارنا، یہی ہے ہمارا کریئر۔ لیکن ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو چینج کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے بھائی؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے، بس اللہ سے ڈر جائیں گے، تمام معاملات خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْضَةً آڑ نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، أَن تَبَرُّوا کہ نہ تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا اور نہ تم تقوی کرو گے، وَتُصْلِحُوا اور نہ تم صلح کراؤ گے۔ یہ نام بریکٹ میں ہے، یعنی اس کے میننگ میں آ رہا ہے بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ، یعنی اس بات سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور تم
گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کراؤ، تو تم کہو جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہم نے اللہ کی قسم کھا لی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اگر 2-3 جملے آپ لکھ لینا تو بہت آیت بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کا نام بدنام نہ کرو، یا اللہ کے نام کی قسم کھا کے غلط باتوں کا عہد مت کرو، یا برائی کے کاموں میں اللہ کا نام استعمال کر کے ایسی مراد نہ بناؤ کہ نہیں یہ ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے کیونکہ ہم نے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مثلا اگر کوئی شخص ضد میں آ کے، غصے میں آ کے یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گی، اب عموماً انسان ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں نا جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ پھر انبن بھی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں بھی، شوہر بیوی میں، گھریلو زندگی میں، ایسی بہت ساری آپ نے دیکھے ہوگے مسائل ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان غصے میں آ کے یہ قسم کھا لے، جیسے بعض بہن بھائی آپس میں کسی بات پہ غصہ آ گیا، ناراض ہو کے لڑ کے بیٹھ گئے، تو کہا کہ میں تو ساری زندگی اب اس سے بات ہی نہیں کروں گی، اس کی شکل ہی نہیں دیکھوں گی۔ کئی لوگ تو بڑے پکے ہوتے ہیں بھائی، اللہ اکبر، یہ بھی دیکھا ہے میں نے، واقعی بات ہی نہیں کرتے اور مرنے بھی جانے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، جب انسان خاک ہو جاتا ہے تبھی بھی ان کا غصہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ قسمیں کھا لیتے ہیں تو اس کو پھر بعد میں پورا نہیں کرتے، یعنی پھر ملنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے لے کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ کتا تعلقی، کتا رحمی کے کام، یہ تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں اور ساتھ کتا رحمی کی قسمیں کھائیں، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اس طرح سے نہیں تو ہم کبھی کسی نیک کام سے باز آنے کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، میں فلاں کام کبھی نہیں کروں گی، اب بھائی میں تو اب صدقہ نہیں کروں گی، میں تو نماز ہی نہیں پڑھوں گی جب تک کہ میرا یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، بھئی یہ کیسی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرطیں لگا رہے ہیں، اور لوگ باقاعدہ قسمیں کھا کے ایسا کہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کام کی قسم کھا لو اور پھر اس سے دوسرا نیک کام معلوم ہو جائے تو وہ نیک کام کر لو اور اس قسم کا کفارہ کر دو۔ یہاں نیک کام کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے ایک نیک کام سوچا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں قسم کھا لیتی ہوں کہ نہیں میں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے اس سے زیادہ اچھا کوئی نیکی کا کام مل جاتا ہے، اب میں کیا کروں، یا تو قسم رکھوں یا نیکی کا کام کر لوں۔ تو اگر تو وہ نیکی کا کام تھا تو میں وہ قسم توڑ کے کفارہ دوں گی، کفارہ دینا لازم ہے، یہ نہیں کہ بس اپنی مرضی سے چھوٹا کہ سوچ لیا کہ نہیں چلو وہ تو غلط تھا، میں نے قسم کھائی تو اب میں کیا کروں، اب میں ایسے ہی اپنا کام پورا کر دیتی ہوں۔ نہیں، ہمیں کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لے کر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے، نہ کہ اللہ کے حکم سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے یہ کبھی نہ کہیں کہ میں تو یہ نیکی نہیں کروں گی، میں تو تقوی اختیار نہیں کروں گی، جیسے یہاں پہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ میں لوگوں کے درمیان صلح بھی نہیں کراؤں گی، اصلاح بھی نہیں کروں گی، سمجھاؤں گی بھی نہیں انہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں ابھارا کس چیز پہ جا رہا ہے، نیکی کے کاموں پہ، کہ نیکی کرو، تقوی کے کاموں پہ، اصلاح کے کاموں پہ۔ تو یہ جو 3 لفظ ہیں نا، تبرو وتتقوا وتصلحوا، اس چیز کی طرف ہمیں ابھارا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان تینوں کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرانا ہے، اللہ کی قسمیں کھا کر، اللہ کا نام لے کر ایسے کاموں سے نہیں رکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو مس یوز نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ کہیں مس یوز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا انسان ایسا کر رہا ہے، آپ کو اس کو روکنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی قسم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بس اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں، جبکہ ان پہ بڑی سخت پکڑ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو، لغو کے ساتھ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، یعنی تمہاری قسموں میں لغو باتوں پہ تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم نے بس ایسی فضول میں کھا لی، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، وہ پکڑے گا تمہیں، بما کسبت، اس کی وجہ سے جو کمایا قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جو تم نے پکی نیت سے قسمیں کھائی ہیں نا ان پہ ضرور پکڑو گی، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ تو لو قسمیں کون سی ہیں جو بے سوچے سمجھے کھائیں؟ ٹھیک ہے، عربوں میں عادت ہے کہ وہ جب بات شروع کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں واللہ باللہ، ٹھیک ہے، واللہ باللہ، یہ بھی قسم ہوتی ہے، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اور تا کے ساتھ بھی ہوتی ہے تاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت نہیں ہے، بس ایسے ہی تم بول رہے ہو، تو پھر تو تمہارا کیا ہوگا؟ مواخذہ نہیں ہوگا، مطلب تمہیں سزا نہیں ملے گی، کس پر؟ جو بھی بے سوچے سمجھے قسمیں کھاتے ہو، لیکن پکڑے گا اللہ تمہیں کس پر؟ بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کسب کیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت بھی کام میں شمار ہوتی ہے، لیکن نیت جو ہے نا وہ کسب ہے، یعنی جو نیت کر کے تم نے کیا اچھا یا برا کام، اس پر تمہیں جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی، whatever جو بھی کیا ہوگا، یعنی بے سمجھے کھائی جانے والی قسم پہ تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن سوچ سمجھ کے کھائی جانے والی قسم پہ پکڑ ہوگی۔ تو ذرا سوچئے ایسی کون سی قسمیں ہیں جو ہم نے سوچ سمجھ کے کھائیں، پھر یا تو ان کو پورا نہیں کیا، اور یا پھر وہ قسمیں ہی ایسی تھیں کہ وہ قسمیں ہی غلط تھیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھیں بعض کاموں کی آپ صرف نیت کرتے ہیں، آپ کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے، اگرچہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا ابھی تک، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہمارے دل کماتے ہیں بما کسبت قلوبکم، تو قلوب کی کمائی بھی ہوتی ہے، کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان ہاتھوں سے کماتا ہے، کچھ زبان سے کماتا ہے، کچھ جسم کے دوسرے اعضاء سے، اور کچھ کس سے؟ دل سے۔ تو دل سے کون سی نیکی کمائی جاتی ہے؟ اچھی نیت کر کے، اچھی سوچ رکھیں، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں، خیر خواہی کے جذبات اپنے دل میں رکھیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ پھر تقوی کی بھی بات ہوتی ہے، تقوی کا بھی تعلق دیکھیں دل سے ہے نا، تو اس پر بھی آپ کو اجر ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 2 لوگوں کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہو تو میں نیکی کے اتنے اور اتنے کام میں خرچ کروں، تو صرف اس کی خواہش پر بھی اجر تو ملے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو، ٹھیک ہے۔ اب قلوب کا کسب یعنی نیکی کمانا کتنا آسان ہے اگر آپ ارادہ کر لیں، یعنی کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ جسٹ آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ سبحان اللہ متحرک ہو گیا ہے، نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی ہیں۔ بھئی اس سے بھی کوئی آسان طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی محبت۔ لیکن اتنا ہی مشکل یہ بھی ہے، اکثر لوگ زیادہ تر لوگوں کے لیے اچھا سوچنے کے بجائے برا سوچتے ہیں، تو پھر صرف تھوڑا سا موڑنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچیں گے، غلط چیزیں یعنی ان کے بارے میں ایزیوم کر رہے ہیں ایسا ہے نہیں ہے، آپ دل میں ان کے لیے نیگیٹو ہو رہے ہیں، پھر آپ کی زبان سے نیگیٹیوٹی نکلتی ہے، پھر آپ ان کی غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، پھر چغلی کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پکڑ تو ہوگی۔ جو فعل آپ کے دل میں ایک جذبہ ابھرا، زبان نے اس کا ساتھ دے دیا، اور پھر بعض اوقات ہاتھ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، تو جو ہم سوچتے ہیں، جو بھی ہمارے دل کماتے ہیں، اس پہ تو پکڑ ہے۔ اگر ہم سچی نیت کے ساتھ، پکی نیت کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا، ہمیں اس پر ضرور ہماری پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کو، اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں آپ کو اچھا ملے گا، اگر آپ دوسروں کے لیے برا سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔
اصل کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اچھے کاموں کی نیت کرنی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے، برے کاموں کی طرف نہیں جانا، غلط کاموں کا ارادہ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی تھی، دل جیسے انسان کا کبھی کبھی میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اچھا ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، جس کے بارے میں دل میلا ہونا شروع ہو جانا ہم اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ٹو میں لگ جاتے ہیں اور پھر اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی فلاں سے تو کبھی فلاں سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو دل میں سوچ ہوتی ہے زبان پہ آتی ہے پکی ہو جاتی ہے، نہ صرف ہم خود ان کے بارے میں پھر نیگیٹو ہوتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی ان کے بارے میں نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پوری اسکیم ہوتی ہے ہمارے دماغ میں کہ جس بندے کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں دوسرا بھی اس کو کیوں پسند کریں۔ اور بعض گمان، آپ کو پتہ ہے قرآن میں آتا ہے کہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ایسے تمام کاموں سے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اپنی نیت اچھی رکھیے، دل صاف رکھیے، خیر خواہی کا جذبہ رکھیے، اور اگر کچھ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت حلم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اگر توبہ سچی ہوئی۔ اور توبہ سچی کیسے ہوگی؟ سچی توبہ دل میں پشیمانی ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو بھی ہونے چاہیے، اور اگر آنکھوں میں آنسو نہیں بھی آ رہے نا، آپ کے دل کی پشیمانی اور آپ کے چہرے کے ایسے تاثرات ہونے چاہیے کہ واقعی لگے کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر سچی توبہ کیسے ہوگی؟ جب آپ صرف زبانی توبہ نہیں کریں گے، اس کام کو دوبارہ کریں گے بھی نہیں، اس سے بھی بچیں گے، یعنی اپنی غلطی کی اصلاح بھی کرنی پڑے گی، اور دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا اپنے ساتھ سچا وعدہ بھی کرنا پڑے گا، تو ہوگی ہماری سچی توبہ۔ ورنہ توبہ کا کیا ہے، وہ تو سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لوگ پڑھتے ہیں، اور دل میں خیال بھی نہیں ہوتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، ہم کس چیز کے لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل کو ضرور جھانکنا چاہیے، دل میں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ جہاں پہ پیچھے رشتے کی بات ہوئی میاں بیوی کے، اب اسی طرح سے ایک اور نئی چیز بتائی جا رہی ہے، للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، تربصوا، انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، مہینے 4، فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، اعلیٰ کرتے ہیں، اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا۔ کون سا تعلق؟ جنسی تعلق، جسمانی تعلق، اس سے مراد ہے۔ اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا، تو اس کو 4 مہینے تک مہلت دی جائے گی، کہ سوچ لو، تربصوا اربعۃ اشہر، ٹھیک ہے، انتظار کرنا ہوگا 4 مہینے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں یعنی رجوع کر لیں، قسم توڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب یہاں پھر عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بات سے ناراض ہو کر عورت کو اس کا حق نہ دینے کی قسم کھا لیتا ہے، تو پھر اسے قسم توڑنی چاہیے، قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا، تو پھر اگر وہ لوٹ آتا ہے یعنی قسم توڑ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا کفارہ دے دیجیے۔ لیکن اگر اس نے قسم نہیں توڑی، رجوع نہیں کیا، اور 4 مہینے گزر گئے، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی طلاق ہو جائے گی خود ہی، اور بعض کہتے ہیں کہ خود ہی طلاق نہیں ہوگی، اس کو عدالت میں جانا ہوگا اس عورت کو، اور پھر اس کو طلاق لینی ہوگی، اور یہی بہتر رائے ہے۔ اب جاہلیت میں کیا تھا، نکاح کرنے کے بعد نا بعض لوگ لمبی مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے، یا مدت کی تعین کیے بغیر ہی ہمیشہ کے لیے قسم کھا لیتے۔ اب وہ بیچاری عورت لٹکتی رہتی، نہ خامند والی ہے، نہ خامند کے بغیر، نہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، نہ اس کے نکاح میں خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس ظلم کا خاتمہ فرمایا کہ اب اگر کوئی 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھا لے، تو ایسے شخص کے لیے ساتھ میں 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی کہ یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، یا پھر سیدھی طرح سے اسے طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔
پہلی صورت اختیار کرے گا تو اسے کفارہ دینا ہوگا، اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو حاکم وقت اسے مجبور کرے گا کہ دونوں میں سے ایک اختیار کرے۔ صرف 4 ماہ گزرنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، یہی کہا جاتا ہے، اکثر علماء یہی کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطلاق میں ابن عمر، عثمان، حضرت علی، ابو درداء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے علاوہ 12 صحابہ سے یہ قول ذکر فرمایا ہے، اور اکثر ائمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص قسم نہیں کھاتا، ویسے آپ کی میچول انڈرسٹینڈنگ سے فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہو رہا ہسبینڈ وائف کا، جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں کے سوال آتے ہیں، اب جی 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے اس کے ہسبینڈ کو گئے ہوئے، تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ بھئی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پہلی بات تو خود بخود ہوگی نہیں، اور دوسری بات یہاں پہ تو میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جا رہا ہے نا، چاہے سال رہے بیچارہ وہاں پہ، چاہے 2 سال رہے، کاموں کی وجہ سے جانا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کسی کی طلاق نہیں ہو جاتی۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنے معاشرے میں اس بات کو عام کرنا چاہیے۔ لا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھروں کو توڑ دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ کہیں دور چلا گیا ہے اور اتنے سال اس نے بیوی کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، کوئی ریلیشن ہی نہیں بنایا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا اگر میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ دونوں الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی شوہر بیمار ہوتا ہے یا بیوی بیمار ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں ریلیشن بھی نہیں بنا سکتے، تو اب کیا وہ ان کی طلاق ہوگی؟ کیا وہ الگ ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طلاق دینے سے ہوتی ہے، خود بخود نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، دیکھیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض 4 ماہ کی مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اگر طلاق خود ہی واقع ہو جاتی تو یہاں پر یہ نہ آتا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، خواہ 4 ماہ کی مدت گزر جائے، حتیٰ کہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے دے یا پھر رجوع کرے۔ اسے امام بخاری نے بھی بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کرتا ہے ارادہ تو پھر دے دے، ان اللہ فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون صحیح مرد ہے یا عورت ہے، دونوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہاں دنیا میں لوگ فرق رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرق نہیں رکھتا، اللہ کے سب بندے اس کے لیے ایک جیسے ہی ہیں۔ اللہ نے ہی مرد پیدا کیے ہیں، اللہ نے ہی عورت پیدا کی ہے۔ بعض جگہوں پہ عورت کو برتری ملی ہے، بعض جگہوں پہ مرد کو برتری حاصل ہوئی ہے، اور برتری اس کی ذمہ داری کی بنا پہ ہوئی ہے۔ جس کی برتری جس چیز میں زیادہ ہے، یاد رکھیں اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، اس کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ماں کا رتبہ اللہ نے اتنا زیادہ کیا ہے نا، تو ماں کی ذمہ داری بھی ہے اپنے گھر پہ۔ اگر مائیں، جیسے بھی ہمیں بات کر رہے تھے، گھروں سے نکل جائیں گی، باہر جائیں گی، باہر کاموں میں مصروف رہیں گی، تو پھر بچوں کی ذمہ داری نہیں کریں گی، مجبوری ہو تو الگ بات، خوشی سے، اپنے دل سے، اپنے کیریئر کو دیکھنے کے لیے، اس کو سیٹل کرنے کے لیے باہر نکلنا، بچوں کو کام والیوں کے حوالے چھوڑ دینا، یہ کہا ہے کہ عقل مندی ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کے لیے لیمیٹیشنز رکھی ہیں، ایک باؤنڈری بنا دی ہے، ہمیں اسی باؤنڈری میں اللہ تعالیٰ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ ہیں۔ اب یہاں پر نا مسائل ہیں عورتوں کے بارے میں، یہ جو آخری ربع آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس میں بہت سارے معاشرتی ایسے معاملات ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر احکامات ہیں، اس لیے ان احکامات کو آپ سب نے دھیان سے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور ہم نے اپنے معاشرے میں ان کو عام بھی کرنا ہے، کیونکہ ان معاملات پہ جن پہ ابھی بات ہو رہی ہے، بہت مسکنسیپشنز ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کو ہماری جیسی عوام نے، جن کو تھوڑا بہت قرآن کا نالج ہے،
انہیں مسکنسیپشنز کو دور کرنا ہے تاکہ اصل دین ان تک پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے ہاں دین حاصل کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ ڈرامے دیکھ دیکھ کے، موویز دیکھ دیکھ کے۔ تو ہم ڈرامے دیکھ کے دین سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ کے دین نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے جو ہمیں یہاں قرآن سکھائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بس جی پٹ 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 کر کے کوئی طلاق دے رہا ہے ڈرامے میں، تو ہم کہتے ہیں جی طلاق ہوگی، دیکھو ایسی ہوتی ہے طلاق، وہی ہم نے دین بنا لیا اپنا۔ اللہ اکبر۔ آتے اپنی آیت کی طرف، والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، حیض یا طہر، یعنی جیسے ہی حیض آئے، اس سے مراد حیض بھی لیا گیا ہے اور اس سے مراد طہر بھی لیا گیا۔ طہر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے حیض آیا وہ ختم ہوا، جس دن انسان پاک ہوتی ہے عورت، اسے کہا جاتا ہے طہر، ٹھیک ہے؟ تو وہ 3 حیض یا 3 طہر تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے طلاق یافتہ عورت، یعنی یہ اس کی عدت کا ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو بھی پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے، ان کننا، اگر ہے وہ، یؤمننا، وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اور وبعولتہن، اور شوہر ان کے حق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن فی ذلک، ان کو لوٹانے کے، اس میں، یعنی لوٹانے، چلے آگے جب تفسیر پڑھیں گے پھر بتائیں گے۔ ان ارادو، اگر وہ ارادہ کر لیں، اصلاحاً، اصلاح کا، ولہن، اور ان کے لیے ہے، مثل الذی، مانند اس کے جو، علیہن، ان کے ذمے ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، وللرجال، اور مردوں کے لیے ہے، علیہن، ان عورتوں پر، کیا ہے؟ درجۃ، ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مردوں کا ایک درجہ ہے اوپر، عورتوں سے اوپر، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر بات ہوئی ہے 3 حیض، اگر دیکھیں ہر مہینے آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کی عادت ہے 2 مہینے کی، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ پھر 6 مہینے ہو جائے گی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے ہیں تو اس کی عدت پھر کہا جاتا ہے 3 مہینے میں۔ اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی مینوپاز ہو چکا ہے، حیض ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں سورہ طلاق میں بھی آتا ہے کہ ان کی عدت 3 مہینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی جو بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، جن کو ابھی حیض نہیں آیا، صحیح؟ لیکن جن عورتوں کو حیض آتا ہے تو ان کی کیا ہوگی؟ 3 حیض تک یا طہر تک اپنے آپ کو روکی رکھیں گی، یہ ان کی عدت کا ٹائم ہے۔ اور اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس صورت میں کیا کرے؟ وہ بچے کی ولادت تک کیا چاہیے اسے؟ دیکھیں، اگر تو عورت پریگننٹ ہے، اگر اس کا 7واں 8واں مہینہ چل رہا ہے، 9واں مہینہ آپ سوچو چل رہا ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کا پہلا مہینہ ہے ابھی، اور 9 مہینے کے بعد جیسے بچہ عام طور پہ دنیا میں آتا ہے، تو پھر تب تک اس کی عدت ہی چلے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو قروء کا ہے نا، قروء کا، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک عورت کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ پہ حیض آنے کی عادت ہے، 3 دن یا 4 دن اس کو حیض آتا ہے، اسے 4 دن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو یکم محرم کو حیض شروع ہوا، 4 تاریخ کو وہ پاک ہو گئی، 5 کو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں حکم کیا ہے، صحیح حکم یہی ہے کہ طلاق کب دینی چاہیے؟ پیریڈز میں طلاق نہ دی جائے، طہر میں دینی چاہیے، ٹھیک؟ اب اس نے اس کو طہر میں طلاق دی، اب کیا محرم کا پورا مہینہ ایک طہر گزر گیا، ٹھیک؟ پھر سفر شروع ہو گیا، سفر میں اس کو پہلے 3 دن اگین وہی یا 4 دن پیریڈز ہوئے، پھر ختم ہوئے، پھر مہینہ گزرا، 2 طہر ہو گئے، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ ربیع الاول آیا، اس میں اس کو پیریڈز ہوئے 3 دن، اور اس کے بعد پھر وہی پورا مہینہ ربیع الاول کا بھی طہر میں گزرا، ٹھیک؟ تو یہ ہے طہر کی حالت۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قروء کا مطلب طہر ہے، تو جو ہی عورت کو آگے آپ کا ربیع الثانی کا حیض شروع ہوگا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک؟ اور جو یہ کہتے ہیں کہ قروء کا مطلب حیض ہے،
تو اس عورت کا حیض شروع ہونے کے بعد جس دن ختم ہوگا یعنی 4 تاریخ کو، تو اس کی عدت اس دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح صرف 3 یا 4 دن کا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں انٹرپریٹیشنز ہیں۔ اب جو زیادہ بہتر انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس کو حیض ہی کے معنی میں دیا جائے، کیونکہ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جس کو استحاضہ کی بیماری تھی کہا تھا کہ تم اپنے ایام حیض میں نماز چھوڑ دو۔ تو ایام جو کرو تھے نا، وہ کہا تھا آپ نے اس سے مراد کیا لیا تھا؟ حیض لیا تھا، ٹھیک ہے، ایام حیض۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو سے مراد حیض لیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 دن کی مہلت اور مل جائے گی، ٹھیک ہے، عورت کو۔ تو طہر جو ہے وہ 3 کون سے ہوئے؟ دیکھیں، محرم کا مہینہ طہر، سفر کا مہینہ طہر، ربیع الاول کا مہینہ طہر یعنی پیریڈز کے بعد کے دن، اور ربیع الثانی کا حیض شروع ہوتے ہی طہر اگر مانا ہے تو عدت ختم، ورنہ 3-4 دن اور ویٹ کرے گی اور پھر اس کی عدت ختم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ تو ہو گیا معاملہ۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں۔ کیا چھپائیں؟ کس چیز کو چھپائیں؟ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر پریگنینسی ہے تو وہ چھپائیں گے نہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے عورت کے پریگنینسی چھپانے کی؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں شوہر جو ہے وہ رجوع نہ کر لے۔ اگر وہ بتا دیتی ہے تو ہو سکتا ہے شوہر کو پتہ چلے تو کہ عورت پریگننٹ ہے، تو بچے کی خاطر پھر جوڑ دوبارہ کرنے کی کوشش کرے، اور عورت چاہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو اب طلاق ہی چاہیے، میں نے اب اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ بتاتی ہی نہیں ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے؟ 3 مہینے کے بعد میری عدت ختم ہو گئی، حالانکہ عدت تو ختم نہیں ہوئی پھر، کیونکہ جب تک اولاد پیدا نہیں ہوگی اس کی عدت تو پھر ختم نہیں ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، اکثر عورتیں ایسے کرتی ہیں، ادھر سے طلاق لی، عدت ختم، جی میری عدت ختم، فوراً اگلا نکاح کر لیا۔ اب اگلے نکاح میں دیکھیں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے جا کے، تو کیا ہوگا؟ آپ اس کی نسل بدل رہے ہیں، آپ اس کے والد کا نام بدل رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہو گیا، کسی اور کے نسب میں اس کو ڈال رہے ہیں، آپ نے تو نسب ہی بدل ڈالا، اللہ اکبر، تو اس کا تو بڑا سخت گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں پہلے کیا بات تھی اور مردوں کی، تو کیا کہا گیا؟ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اللہ کی ملاقات سے ڈرو۔ عورتوں کو کہا کہ دیکھو یہاں غلط بیانی نہیں کرو، غلط بیانی کرو گی تو پکڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ہے، تو کیا ہوگا؟ تو تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اچھا، پھر آگے بات ہوئی کہ اگر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے شوہر اس معاملے میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، یعنی طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کی صورت میں عورت بجائے اس کے کہ کہیں نئی جگہ نکاح کرے، اگر وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، 1 طلاق جیسے ہو گئی یا 2 طلاق کوئی دے دیتا ہے، اس کے بعد مرد اور عورت آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو وہ پہلا جو شوہر تھا وہ زیادہ حقدار ہے، بجائے اس کے کہ وہ عورت کہیں نیا نکاح کرے، وہ اسی مرد کے ساتھ دوبارہ اپنا نکاح پڑھا لے، وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن نکاح نیا ہوگا، حق مہر نیا لکھا جائے گا، اگر عدت کا وقت گزر چکا ہے تو، ٹھیک۔ پھر کیا ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے مانند اس کے جو اس کے ذمے ہیں ساتھ معروف طریقے کے۔ اب یہاں پر کیا بتایا ہے؟ جیسے یعنی ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہیں۔ ہاں، درجہ جو ہے نا حقوق تو ہے جیسے ہیں، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، کس چیز کا؟ نکاح اور طلاق میں مرد کا اختیار عورت سے زیادہ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں قبول ہے، نکاح قبول ہے، تو نکاح کی گرہ لگتی ہے، صرف عورت کے قبول کہنے سے نکاح کی گرہ نہیں لگتی۔ عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، صحیح؟
پھر طلاق کا اختیار بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ مرد کو دیا. عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ ہے درجہ جس کا یہاں ذکر ہوا ہے. ورنہ ماں کی حیثیت سے تو عورت کا درجہ باپ سے زیادہ ہی ہے. یعنی ویسے حقوق کی برابری ہے، یعنی دونوں کے اوپر فرائض بھی ہیں، دونوں کے اوپر حقوق بھی ہیں. اپنی ذمہ داریاں دونوں اچھے طریقے سے پوری کریں گے تو زندگی خوشگوار گزرے گی، نہیں پوری کریں گے تو زندگی خراب ہوگی. اب مرد کو یہاں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ قوام ہے. قوام کون ہوتا ہے؟ یعنی فوڈ پرووائڈر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر اس کی سلطنت ہوتی ہے، اس میں وہ بادشاہ ہے. صحیح. جیسے کسی بھی ادارے میں، کوئی بھی آرگنائزیشن میں آپ دیکھیں ایک ہیڈ ہوتا ہے، باقی اس کے انڈر ہوتے ہیں. اسی طرح گھر کی جو مینجمنٹ ہے اس میں مرد حاکم ہے، اور اس کی وجہ دو بتائی گئی ہیں. اور اس میں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں، مثلا یہ کہ مرد عورت کے مقابلے میں فزیکلی آپ کو پتا ہے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جذباتی طور پہ بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. عورتیں بات بات پہ جذباتی ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو بس ہمارا کام کیا ہے؟ بس رونا دھونا. ٹھیک ہے، ایک کمرہ پکڑ لیا اور بس رونا شروع کر دیا. جبکہ مرد جو ہوتے ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو. عورت کے اندر دیکھیں ہر مہینے اتنی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے پھر کافی سارے افیکٹس بھی ہوتے ہیں اس کی باڈی پہ. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ نے جس کو جتنی اتھارٹی دینی تھی اللہ نے دی. اس میں عورت کی کوئی تحقیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی انسلٹ نہیں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیکس رکھا ہے. اس پہ عورت کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں یا اوپر نیچے، تو آپ کیا کہیں گے؟ حقوق تو برابر ہیں. ہاں، انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کا درجہ زیادہ ہے. انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کی پوزیشن اوپر ہے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی انتظام ایک لیڈر کے انڈر ہونا تو چل سکتا ہے. اگر دو چار ہیڈ ہو جائیں تو بس پھر گڑبڑی گڑبڑ ہے. آپ کو پتا جہاں سانجھے داری ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحیح ہو جائے تو اپنا ہی خود ہی کریڈٹ لینا ہوتا ہے، اور کوئی کام غلط ہو جائے تو دوسرے پہ مدعا ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہیڈ ہونا تو ضروری ہوتا ہے نا. تو ہیڈ کون ہے؟ مرد. اور اس نے آگے سے ہیڈ بنا دیا ہے اس گھر کا اس عورت کو جو آتی ہے وہاں، اس کی بیوی بن کے. اس کے بچوں کی ذمہ داری، اس کے گھر کی ذمہ داری، نسل انسانی کی تخلیق کی ذمہ داری، اس کی تربیت کی ذمہ داری. اب اس کو کس نے مینج کرنا؟ عورت نے. یہ عورت کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. جیلس نہیں ہونا ہے کہ اس کو کیوں درجہ زیادہ دیا تو مجھے کیوں نہیں زیادہ ملا. بس درجے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بتایا کہ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، فوڈ پرووائڈ نہیں کرتا ہے، مینجمنٹ اچھی نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا ہے، عورت کو تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے، تو پھر تو اللہ ہی جانے کہ اس کا وہ جو قوام ہے، وہ قوام والا سرٹیفکیٹ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. اب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو کہاں کا قوام؟ عورت کو بے سہارا چھوڑ کے چلا گیا، بچوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کون سے اسکول جاتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی ہی دنیا میں مست ہے. تو وہ تو پھر قوام ہونے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. تو جب کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے وہ عہدہ چھین لیا جاتا ہے. آپ جب جاب پہ کسی کو ہائر کرتے ہیں، اگر وہ بندہ ایمانداری داری سے اپنی جاب نہیں کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فائر کر دیتے ہیں. ایسے ہی دوسرے بندے کو اسائن کر لیتے ہیں. تو اب عورتوں کو نا یہاں پہ حوصلہ رکھنا چاہیے. عورتیں یہاں پہ بھی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں کہ مرد تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، ہم خود ہی قوام بننے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہمیں قوام مانو. یہاں پہ ہمیں تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے. اللہ تو ناانصافی نہیں کرنے والا نا. اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے، کوئی ہمارے حقوق کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ دیکھ لیں گے اس کو. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے، ہدایت ڈال دے، یہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھے. لیکن ہم لوگ اس بات کو بہت ہوا دے دیتی ہیں عورتیں. یا تو ہوا اس طرح سے دیتی ہیں کہ گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں، یا پھر ہوا اس طرح سے دیتی ہیں کہ اپنے سارے خاندان میں اس بیچارے مرد کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں. اور پھر وہ بندہ اگر سدھرنا بھی چاہے تو جب آس پاس کے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا ہے، اپنی
تحقیر والی، ذلت والی، تو وہ پھر انا میں آ جاتا ہے. انا ہوتی ہے نا مرد کے اندر، انا پرستی کی وجہ سے وہ پھر کیا کرتا ہے، اب صحیح کرنا بھی چاہے تو نہیں صحیح ہوتا، اس کی انا اڑے آ جاتی ہے. اس طرح سے ہمارے گھریلو مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ہم عورتوں کو کیا چاہیے، صبر سے کام لیں. ہمارے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے، کمپرومائز کی کمی بھی ہو رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، مرد تو چلیں جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، ان کا تو ذکر ہم ابھی کیا ہی کریں. ہم نے تو اپنی تربیت کرنی ہے نا، ہمارے اندر کہاں کہاں کمی ہے، ہم اس کو کریکٹ کریں. اگر کوئی مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، وہ کہیں اور مصروف ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اس کی اصلاح بھی جیسے اللہ ہماری کروا رہے ہیں اس کی بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اصل ہمیں کرنا کیا ہے، دعائیں کرنی ہے، اپنے گھر کے معاملات کو سنبھالنا ہے، سمیٹنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس حساب سے ہی عدت کو بھی دیکھا جائے، اور اس حساب سے ہی دیکھا جائے کہ طلاق کس ڈیوریشن میں آپ کو دینی چاہیے. یہ بھی ہمیں تعلیمات اپنی نسلوں کو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس طریقے کو فالو کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اپنے بنائے ہوئے طریقے، اپنا بنایا ہوا دین، اپنے فلموں اور ڈراموں سے سمجھا ہوا دین ہم دنیا میں، ہم اپنے معاشرے میں اپلائی نہ کریں، ورنہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. بہت سارے گھر اجڑ رہے ہیں صرف ان غلط فہمیوں کی وجہ سے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ بیوی اپنے کسی سوشل پریشر کی وجہ سے، اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے اسی مرد کے گھر میں رہتی ہے، اور کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے کہ مجھے اس نے طلاق دے دی اور میرا رشتہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ 3 بار طلاق اس عورت کو ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی اب کیا کرتے ہیں لوگ، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ میں نے غصے میں دے دی تھی طلاق، اور بیوی بھی کہتی ہے نہیں اس کا دل بڑا صاف ہے، ایسا تو نہیں تھا، بس اس وقت غصے میں تھا اس لیے طلاق دے دی. بھئی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے کسی کو؟ کسی مفتی سے کسی نے یہی سوال پوچھا کہ میں غصے میں تھا تو میں نے بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے کسی کو؟ جب طلاق دیتا ہے اکثر انسان غصے میں ہی دیتا ہے. تو اب ہم یہ فتویٰ لگا دیں کہ غصے میں دی گئی طلاق نہیں ہوتی. انسان کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے. اور وہ مرد اور عورت چھپا لیتے ہیں پورے معاشرے سے، نہیں بچوں کی خاطر ہم مینج کر لیں گے. دنیا میں تو آپ مینج کر رہے ہیں، آخرت میں کیا ہی مینج ہوگا یہ تو اللہ ہی بتائے گا. حرام ریلیشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں. کچھ تو ظاہری طور پہ ہی حرام ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اور کچھ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ چھپاتے ہیں اور ناجائز رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، صرف اپنے دنیاوی سٹیٹس کی خاطر، دنیاوی عزت کی خاطر، اپنے بچوں کو جوڑے رکھنے کی خاطر. حالانکہ اللہ کی حدوں کو پامال کر کے آپ کیا ہی اپنے گھر کو جوڑیں گے، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. جہاں پہ مرد اور عورت حرام طریقے سے رہ رہے ہیں وہاں پہ کیا برکت آئے گی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان حدود کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پہ رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.